آج ہم پاکستان کے ایک کافی اہم قانون پر بات کر رہے ہیں، تحفظ صحافیان و میڈیا پروفیشنلز ایکٹ، جو 2021 میں آیا تھا۔ جی، یہ قانون صحافیوں اور جو میڈیا سے وابستہ دوسرے لوگ ہیں ان کی حفاظت اور آزادی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد جہاں تک میں سمجھاؤں، آئین کا آرٹیکل 19 یعنی اظہار رائے کی آزادی، اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ بالکل، آرٹیکل 19 بھی اور جو بین الاقوامی معاہدہ ہے ICCPR، اس کے تحت بھی، اور خاص طور پر وہ خطرات جو صحافیوں کو آپ جانتے ہیں اپنے کام میں پیش آتے ہیں، ان سے نمٹنا بھی مقصد ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی حقوق کی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل، بنیادی چیزیں، جینے کا حق، کسی بھی قسم کے ناروا سلوک سے تحفظ، اور نجی زندگی کا یعنی پرائیویسی کا احترام، یہ سیکشن 3 اور 4 میں واضح ہیں۔ اور اسی میں وہ ذرائع والی بات بھی ہے، سورسز کی رازداری۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ حکومت صحافیوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے ذرائع بتائیں۔ کچھ خاص قانونی صورتحال مستثنیٰ ہے، لیکن عمومی اصول یہی ہے۔ یہ تو واقعی بہت ضروری ہے صحافتی کام کے لیے۔ بالکل، کیونکہ ذرائع کا اعتماد ہی تو اصل چیز ہے، خاص طور پر تحقیقاتی صحافت میں۔ اچھا، پھر آگے چلیں تو کام کرنے کی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ ہاں، قانون کہتا ہے کہ صحافی اپنے فرائض آزادی سے انجام دے سکیں گے۔ اور وہ جو اکثر ایک خدشہ رہتا ہے کہ انسدادی دہشت گردی یا قومی سلامتی کے قوانین کا غلط استعمال ہو سکتا ہے صحافیوں کے خلاف۔ جی، اس پر بھی قانون میں ذکر ہے۔ سیکشن 5 کہتا ہے کہ ان قوانین کو من مانی طور پر صحافیوں کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرح کی یقین دہانی ہے۔ لیکن ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بس حقوقی حقوق ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سیکشن 6 ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے۔ صحافیوں کو بھی دوسروں کے حقوق کا، ان کی ساکھ کا احترام کرنا ہوگا۔ اچھا۔ اور یہ کہ جان بوجھ کر غلط خبریں نہ پھیلائیں یا ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے یوں سمجھیں نفرت پھیلے، قومی، نسلی یا مذہبی بنیادوں پر۔ تو ایک توازن رکھنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی صحافی کو دھمکی ملے، تشدد ہو یا ہراسانی کا سامنا کرنا پڑے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے قانون میں باقاعدہ میکانزم دیا گیا ہے۔ سیکشن 7 اور 8 اسی بارے میں ہے۔ ایسے واقعات کی تحقیقات ہوں گی، ان کا تدارک کیا جائے گا۔ اور یہ تحقیقات کون کرے گا؟ کوئی خاص ادارہ؟ جی، اس کے لیے ایک آزاد کمیشن بنایا گیا ہے، کمیشن برائے تحفظ صحافیان و میڈیا پروفیشنلز، یعنی CPJ-MP۔ CPJ-MP۔ اچھا، تو یہ کمیشن کیا کرے گا؟ یہ کمیشن شکایات وصول کرے گا، ان کی تحقیقات کرے گا۔ اگر ثابت ہو تو یہ متاثرین کے لیے معاوضے کی سفارش بھی کر سکتا ہے۔ اوہ، معاوضہ بھی؟ جی، سفارش کر سکتا ہے، اور قانونی مدد فراہم کرنے میں بھی سہولت کار کا کردار ادا کرے گا۔ اس کی آزادی بہت اہم ہے تاکہ یہ غیر جانبدار رہے۔ اور اس کمیشن میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس کی تشکیل بھی کافی سوچی سمجھی لگتی ہے۔ اس میں قانون، انسانی حقوق اور صحافت کے شعبوں کے ماہرین ہوں گے، اور یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 3 ممبران خواتین ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے شمولیت کے لحاظ سے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے دیکھی تھی وہ جرنلسٹس ویلفیئر اسکیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ اس کے تحت میڈیا مالکان پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، مثلاً جیسے کہ اپنے ملازم صحافیوں کو لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس فراہم کرنا، تنخواہیں وقت پر دینا۔ تنخواہوں کا مسئلہ تو اکثر سننے میں آتا ہے۔ جی، تو قانون اس پر بھی زور دیتا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز ہے، حفاظتی تربیت۔ حفاظتی تربیت کس قسم کی؟ خاص طور پر ان صحافیوں کے لیے جو خطرناک علاقوں میں کام کرتے ہیں، انہیں مختلف قسم کی ٹریننگ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، جیسے صحت اور ماحول کے خطرات سے نمٹنے کی ٹریننگ، اغوا یا یرغمال بننے کی صورتحال سے بچاؤ اور نمٹنے کی تربیت، فرسٹ ایڈ کی تربیت، یہ سب شیڈول 1 میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔ واہ، یہ تو کافی تفصیلی ہے، مطلب عملی اقدامات بھی شامل ہیں۔ جی، کوشش یہی ہے کہ صرف قانون نہ ہو بلکہ عملی تحفظ بھی ملے۔
تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ قانون یوں کہیں کہ ایک مکمل پیکج دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، کہا جا سکتا ہے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، شکایات کا نظام ہے، کمیشن ہے، مالکان کی ذمہ داریاں ہیں، ایک جامع قانونی ڈھانچہ فراہم کرنے کی کوشش تو نظر آتی ہے۔ مقصد تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے کام کرنے کا ماحول بہتر اور محفوظ ہو۔ بالکل، تاکہ وہ بغیر کسی خوف یا دباؤ کے اپنا کام کر سکیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اصل سوال تو عمل درآمد کا ہی رہتا ہے۔ قانون کاغذ پر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا اصل امتحان تو زمین پر ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کمیشن کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے اور حکومت اور ادارے اس قانون کو کس سنجیدگی سے نافذ کرتے ہیں۔ جی، تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ قانون صحافیوں کے تحفظ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ ایک اہم پیش رفت ضرور ہے، لیکن سفر ابھی باقی ہے۔